معزز صحافی حضرات یہ کہ مشکور ہیں کہ چھٹی کے دن 11 بجے آپ کے یہاں آ کر ہماری پریس کانفرنس کو اہمیت بخشی کہ ہنگامی حالت ہے. صرف آپ کو اتوار کے دن نہیں بلایا گیا ہے، وہاں تو چھٹی کے دن انہوں نے آئین پہ جو حملہ کیا ہے وہ بھی چھٹی کے دن رکھا. 9 ستمبر جو جہازوں کا حملہ تھا امریکہ پہ، 11واں مہینہ تھا 9 ستمبر، ہمارا 9 تاریخ ہے 11 نومبر. یہ بھی ایک سارٹ آف 9/11 ہے. پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہو رہا ہے. ہم پاگل نہیں ہیں، نہ ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے، نہ ہم ایسے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ جب طاقتوروں کے سامنے بولیں گے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا. یہ سب کو جانتے ہوئے بھی ہم اپنے ارادے سے آ رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمیں ادراک ہو چلا تھا مہینوں پہلے، بلکہ سال پہلے ادراک ہو چلا تھا کہ یہ جو بدبخت شعلہ قابض ہوا ہے پاکستان پہ بغیر الیکشن اس کے اور کسی فارم پہ، یہ پاکستان کو ڈبونے جا رہا ہے. بہت سارے صحافیوں کو یاد ہوگا میں اکثر اپنی انٹرویوز میں یہ کہتا تھا کہ میرے اس انٹرویو کو ہمارے سامعین ڈوبتے جہاز کا 9 SOS سمجھیں. ہر انٹرویو میں میں نے جو بھی اینکر میرے پاس آئے میں ان کا شکر گزار ہوں. میں نے ان سے کہا کہ میری دانش میں ہماری تاریخ کی اس بات کو ڈوبتے جہاز کے آخری سگنل سمجھا جائے، SOS. ہمارے وہ خدشات ٹھیک ہو رہے ہیں، ثابت ہو رہے ہیں. ابھی جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے، ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. کم سے کم مجھ سے تو 5 دفعہ یہ حرف لیا گیا ہے کہ آئین کا دفاع کرنا ہے. 5 دفعہ. اسی اسپیکر نے 2 دفعہ اس نے لیا ہے، 1-2 دفعہ اس نے. میں خود نمائی نہیں کرنا چاہتا. 93 میں جب میں دوسری دفعہ منتخب ہو کے آیا، عمر ایوب کا والد اسپیکر تھا. میں نے دوسرے دن کھڑے ہو کے اسے کہا تھا پوائنٹ آف آرڈر پہ کہ اسپیکر صاحب، آپ نے کل ہم سے سینکڑوں لوگوں سے آئین کے تحفظ کا عرض کیا. میں نے عرض کا وہ تھوڑا پڑھ کے سنایا. میں نے کہا اگر یہ فارمیلٹی ہے تو یہ پوری ہو گئی، اور اگر اس کے ہر لفظ کو ہم نے اس پہ بلیو رکھنا ہے، ابلیگیشن ہے، پھر ہم یہ کیسے کر سکیں گے. انہوں نے کہا محمود بھائی میں آپ کی بات نہیں، اچھا صاحب میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا. میں نے کہا میں اسی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ہم سے عرض کیا کہ آئین کا ہم دفاع کریں گے. کس طرح؟ کہتے ہیں اس بات کو وہ نہ کریں، آپ کی سیٹ جا سکتی ہے. میں نے کہا مجھے آپ سمجھائیں، اگر یہ فارمیلٹی تو ہو گئی. کہتے ہیں نہیں وی مین اٹ. میں نے کہا پھر مہربانی کر کے ہم سب سے ایک اور عزمی لے لیں. کہتا ہے وہ کیا؟ میں نے کہا ہم سے یہ عزمی لیں کہ اگر کوئی سربراہ جنرل یا کوئی اور آئین کو وائلیٹ کرے گا تو ہم پاکستان کے تمام لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی اس دن سڑکوں پہ ہوں گے. میری بات کو درخور اتنا نہیں سمجھا گیا. آئی چلے صاحب آپ بیٹھے، میں بیٹھ گیا. ہم سے بار بار لیا گیا حرف یا جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، غلط عوام کو غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے جو عنصر ہے وہ مذہب کا ہے. اسلام ہمارا 2 ارب انسانوں سے مشترک ہے، 2 ارب انسانوں سے، 54 اسلامی ممالک سے. یہاں تو ایک ہمارے یہاں ایک ہماری اس میں افغانستان کا جو ملک ہے اس سے تو ہمارا رشتہ خونی بھی ہے، قبائلی بھی ہے، زبان بھی ایک، قوم بھی ایک. وہ رشتے ہم تب بھولیں گے، ہم بھولنا چاہتے ہیں، کٹ کرنا چاہتے ہیں جب یہاں جمہوریت کی بات صحیح ہوگی.
جب یہاں بنیادی شعور کا احترام ہوگا، جب یہاں اور منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ہر آدمی آئین کے سامنے برابر ہوگا. لیکن جب ایسے ہو 45% افراد غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہو اور یاروں کو یہ پڑی ہو کہ ہمیں زندگی بھر کے لیے تمام عدالت کی کارروائیوں سے مستثنیٰ کیا جائے. مسٹر سو کسی کا نام نہیں لیتا مسٹر سو، پھر کس کی تحقیقات ہوگی؟ ہیروئن کے مریض کی جو مجبوری سے سائیکل چوری کرتا ہے، ہیروئن کے اس مریض کی جو بوٹ چوری کرتا ہے، اس کو آپ کیسے لائیں گے؟ اور بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے ملک ظلم کے لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ. یا ایک فرد جو بھی میرا باپ ہو تو سنو ٹھیک ہے، میرے یہ بہترین دوست ہو، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی. پاکستان کو، پاکستان جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی مضبوطی، عوام کی مضبوطی، 47 کے عزیزوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا، یہ حق ہی نہیں پہنچتا. ہم نے میری مراد سب سے میں خود، پھر آپ سب، ہم اپیل کریں گے تمام سیکشن آف سوسائٹی کے، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ جو بھی پاکستانی مرد عورت جو بھی اس ملک سے محبت کرتا ہے یا آئین کی بالادستی چاہتا ہے، ہم ان کو خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بنیادوں پہ حملہ ہے. Let's all get up and save the country. آئے ہم سب اٹھیں اور اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے. پارلیمنٹ کو ہم بالکل چلنے نہ دیں. یہ ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں اللہ بخشے گا، نہ ہمارا ضمیر معاف کرے گا. ہم اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ تمام پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں. کوئی پرسن جو ان باتوں کو سمجھتا ہے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں دو دستہ فار گاڈ سے ہماری رہنمائی کریں. آئے ہم سب اس ملک کو بچانے کے لیے اجتماعی دانش سے ایک ایسا نظام بنائیں کہ ان بلاؤں کو روکیں، ورنہ پھر دیر ہو چکی ہوگی. ایسا نہیں چلے گا. اسکول کے بچے، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سوسائٹی کے لوگ نکلے اپنے بیسک ہیومن رائٹس کے لیے، اب گولیاں ماریں گے. یا مذہبی لوگ، اختلاف ہو سکتا ہے، لبیک والوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بسم اللہ گولیاں مارو لوگوں کو. دماغ خراب ہے تمہارا، دماغ خراب ہے. کیوں مجبور کر رہے ہو لوگوں کو کہ وہ بھی تمہارے مقابلے میں خدا نہ خواستہ کوئی اٹھائیں؟ ہم اب پاکستان کے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں، ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے. ہمیں حکم ازا لا الہ الا اللہ، ہم نے نکلنا ہے. کل ہم نے ایک ابتدا کے طور پہ علامہ صاحب، میں بھی ساتھ تھا، ان کی اجازت سے ہم نے ٹی وی پہ وہ دے دیا کہ آج رات سے گلی کوچوں میں نہیں، تاکہ وہ ہمارے بچوں کو نہ مار سکیں، گلی کوچوں میں نہیں، آج رات سے 8:30 بجے ہم نے بس سلوگن شروع کرنے ہیں. آج رات کا سلوگن وہ ہے جو ابھی جانب کا شعر ہے، ایسے دستور کو، ایسے منشور کو ہم نہیں مانیں گے. سارے پاکستانیوں نے، مرد عورت نے، بچوں نے، ہر پارٹی نے، عمران کی پارٹی کے کارکن بضد لے کے اب تاریخ کب شروع کریں؟ تاریخ شروع ہو چکی. آج رات اتنی چیخ و پکار ہونی چاہیے تاکہ تمام پاکستان کے اقتدار کے جو ایوان میں رز اٹھیں کہ انسان جب چیختا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. دوسرا ہم نے ان کو کہا تھا امریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد. تیسرا یہ کہ قیدیوں کو رہا کرو. یہ آج رات کا سلوگن ہوگا. کالی پٹیاں ہم نے باندھی ہیں، وہ یہ تو کالا لباس پہن کے آئے، میں کالا لباس پہن رہا تھا، میں نے کہا نہیں ایسا نظر آئے. یہ احتجاج ہم نے شروع کر دیا. کوئی کسی سے ہماری خدا کی کوئی دشمنی نہیں، لیکن جو ہمارے آئین پہ حملہ ہوگا، جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق پہ حملہ ہوگا، جو پاکستان کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہوگا، اس کا ہم نے ہاتھ روکنا ہے. آپ سے امداد کی بیتوں کو رکھتے ہیں، دعا کی بیتوں کو رکھتے ہیں. میں بھی کافی جوان ہوں، یہ شریف آدمی بھی جوانی کی بالکل اس میں ہے.
ہم تو آکے بسم اللہ کر دیے. آپ کی دعاؤں اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. بسم اللہ آپ کی بڑھ رہی. محمود خان اچھئی صاحب نے، علامہ صاحب نے کل سینٹ کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو موجودہ حکومت کا آئین سے کھلواڑ ہے اس کے حوالے سے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا. بنیادی نقطہ اعتراض جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اس اسمبلی کا، اس پارلیمان کا غیر نمائندہ ہونا ہے. بنیادی نقطہ اعتراض یہ ہے کہ یہ پارلیمان ول آف دا پیپل، پاکستان کے لوگوں کی منشا کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جس طریقے سے اس پارلیمان کا وجود ہوا، جس طریقے سے الیکشن پٹیشنز کو داخل دفتر کیا گیا، قوانین تبدیل کیے گئے تاکہ الیکشن پٹیشن سنی نہ جا سکیں، ایک مینڈیٹ مینوفیکچر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بھی جب تسلی نہیں ہوئی تو جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس پارلیمان، غیر نمائندہ پارلیمان کے 99% ارکان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا آ رہا ہے. پھر جماعتوں کے سربراہان آن ریکارڈ ہے کہ کس طرح ممبران کو اس وقت اغوا کیا گیا، ہراساں کیا گیا اور بزور شمشیر ان سے ان کے ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں لیے گئے. اور جیسی وہ ترمیم پاس ہوئی تو اسی وقت سے تیاری شروع ہو گئی اس 27ویں آئینی ترمیم کو لانے کے لیے. اور اس تیاری میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے ادا کی. ریزرو سیٹس کیس کا جو فیصلہ تھا اس میں وہ تمام ممبران وہ حصہ تحریک انصاف کو محروم کر کے ان تمام حکومتی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے مال غنیمت کی طرح اس کے اوپر جھپٹے، اور پھر ان کو وہ مطلوبہ نمبر مل گئے کہ جس کے نتیجے میں آج وہ 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے حقائق ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اس پارلیمان کے پاس اخلاقی کوئی قانونی لیجٹمیسی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی ترامیم کرتی ہے. اور پھر ان ترامیم میں اب سامنے کیا آیا؟ بنیادی طور پر جو سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، عمرانی معاہدہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک فرد کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ تعلق کن بنیادوں پر ہوگا، اس میں ریاست اس فرد کے کن احساسات اور کن حقوق کا خیال رکھے گی. یہ اس معاہدے کے اندر نہ صرف لکھا ہوتا ہے بلکہ اسی کو آئین کہا جاتا ہے. اور ہمارے 1973 کے آئین کی کچھ بنیادیں ہیں. سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے اداروں کے اوپر حاوی ہو جائے. ہر ادارہ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا، اور ان کی کیا محدودات ہوں گی، کیا ان کے اختیارات ہوں گے، وہ بھی اس 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا. لیکن آج جو سب سے زیادہ مذاق خیز اور بھدے طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں، ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. یہ شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں.
عمرانی معاہدے کا, آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آئین کی 243 کے اندر جو ترامیم آئین وہ پرسن اسپیسیفک ہے. وہ ایک عہدے فیلڈ مارشل صاحب ان کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی. جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے. سچی بات ہے, دل اداس تھا سارا دن کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں. تو شام کو ایک اور مذہقہ خیزی سامنے آئی. اس مذہقہ خیزی کو دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا تھیٹر آف دا ایبسرڈ جس کو کہتے ہیں, کہ شام کو یہ بات سامنے آئی کہ صدر محترم اب ان کا عہدہ ان کو فوجداری مقدمات یا سول مقدمات سے تا حیات استثنا انہیں دیا جا رہا ہے. کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے؟ ہم تو پہلی پرسن اسپیسیفسٹی کو اس کے اوپر غمزدہ تھے کہ یہ آئین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, اور پھر یہ دوسرا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا. اور پھر اس کے بعد آج صبح سے خبریں گردش کر رہی ہیں وزیر اعظم کیا بھی الحمدللہ کہ وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. اگر استثنا کی بندر بانٹ جاری ہے تو پھر میں بھی اس کو حاصل کر لوں. یہ کس قسم کا پرسن اسپیسیفک عہدوں کے متعلق آئین کے اندر امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں؟ ان کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پاکستانی عوام جو آج اس حکومت کی معاشی نااہلیوں کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ سے ساری قیمت ادا کر رہی ہے. ایک عام آدمی اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا, اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا, اپنے خرچے نہیں پورے کر پا رہا, اور دوسری طرف آدھا پاکستان سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. وہاں پر یہ سیاسی, ملٹری اور عدلیہ کی اشرافیہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے, ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہے ہیں. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو تصور ہے یا جو وہ بنائی جا رہی ہے, ہم کیسے یہ نہ سمجھیں کہ عدلیہ کی آزادی کے منافی تو یہ ہے ہی. یہ ملک میں ایک نیا جوڈیشل سٹرکچر 1973 کے آئین کا ایک پلر منہدم تو اس سے ہو ہی رہا ہے. ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ یہ جو ایگزسٹنگ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, یہ ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے ہے جن کی ریٹائرمنٹس کچھ عرصے میں ڈیو ہیں. عدلیہ کی ایلیٹ, ملٹری کی ایلیٹ, سیاستدانوں کی ایلیٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس بنیادی کنسنسس کو جو 1973 میں ایک بڑی قربانی کے بعد, ایک بڑے سہنے کے بعد اس پاکستان کی سوسائٹی نے, معاشرے نے اچیو کیا تھا, یہ اس کو ڈسٹروائے کرنے جا رہے ہیں. اور اس ضمن میں جس طرح اچکزئی صاحب نے کہا, ہمیں اس کو اپوز کرنا پڑے گا. یہ صرف جو اشخاص آپ کے سامنے اس وقت بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا اپوزیشن کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ صرف ان پر ہی لازم و ملزوم نہیں ہے. یہ اس ملک کے ہر طبقے پر لازم ہے, عوام پر لازم ہے, جرنلسٹ پر لازم ہے, تاجروں پر لازم ہے, کسانوں پر لازم ہے, ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی پر لازم ہے
کہ اس بنیادی کنسنسس ڈاکیومنٹ 1973 احساسات کا اظہار کرے. اس ضمن میں تحریک تحفظ آئین نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے. جی بالکل ٹھیک. علامہ صاحب گفتگو کر لیں تو اس کے بعد وہ یہ پڑھ کر شکریہ. میں ضروری باتیں ہوگی چونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے. تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. خدا جو کرے گا اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا لیکن باقی سب لوگوں سے پوچھا جائے گا. وہ جواب دہ ہوں گے. اب یہاں پر کچھ لوگوں کو جواب دہی سے نکالا جا رہا ہے, استثناء دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کریں گے حتی جرم سرزد ہو ان سے اس کی جواب دہی نہیں ہوگی. خدا تو ظلم نہیں کرتا. ہمارا وہ کر دیتا اللہ الحبیب. خدا چونکہ ظلم نہیں کرتا, کسی ظلم نہیں کرتا, تو لہذا وہاں استثناء کی مسئلہ ہی ہے. تو یہاں پر کیا صورتحال بن گئی ہے کہ اگر یہ ظلم کریں, قتل کریں, لوٹیں, ڈاکے ڈالیں, جو دل لگائے کریں, ان سے آپ نہیں پوچھ سکتے. پاکستان کے عوام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اب جو بھی یہ کریں گے نا اس استثناء کی روشنی میں کہ مرتے دم تک ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ خدا بن رہے ہیں. اسی طرح سے جو آرٹیکل 243 ہے اس میں یہ جو ختم کر رہے ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو اور آرمی چیف کو تمام فورسز کا کمانڈر بنا رہے ہیں, سب ان کے نیچے آ جائیں گے. ایئر فورس, نیوی اور بری فورس. اب آپ دیکھ لیں, تھوڑا سا میں مثال دیتا ہوں آپ کو. 2019 میں جب انڈیا نے بالاکوٹ پر اٹیک کیا تو میٹنگ ہوئی تو اس کو جواب دینا چاہیے. تو اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے. لیکن ایئر فورس کے چیف نے کہا کہ ہم نے جواب دینا ہے اور جواب دیا انڈیا کو. اب آپ ایسا کر رہے ہیں, ساری کی ساری پاور ایک بندے کو دے رہے ہیں اور اسی کو سب کا ہیڈ بھی بنا رہے ہیں اور تا حیات ان کو امیونٹی بھی دی جا رہی ہو. یہ ایک اور خدا بنانا ہے جس کے پاس ٹینک بھی ہوگی, توپے بھی ہوں گے, گولیاں بھی ہوں گی, فورس بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. جن کی سابقہ تاریخ دیکھ لیں, ایوب خان صاحب آئے, پاور تھی, مارشل لا لگایا. ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا. یحییٰ خان نے ملک توڑنے میں باقاعدہ رول پلے کیا. یہ پاور ہے. پاور کے اوپر اگر چیکس نہیں ہوتے, کنٹرول نہ ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے. پھر ہر سر اٹھانے والے کا سر کچلتا ہے. جس کی پاور کو تھریٹ ہو جائے, اگر پتا چلے ایک بچہ پیدا ہوگا نا, اس کو مروا دیتا ہے. ہمارا ملک فاشزم کی طرف جا رہا ہے. فاشسٹ سسٹم حاکم ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اوپر. آئین مر چکا ہے. ان کے پاس 2 تیز اکثریت ہے, سینٹ میں بھی ہے, اور نہیں تو بنا لیتے زبردستی. 26 کے انتظر میں کیا تھا. حریص ہے پاور کے. غلط راستے پہ چلے ہیں. چلتے 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 مکڑی کے جیسے ان کی جال بناتی ہے, بناتے 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 اس میں پھنس جائیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے طاقت, ان کو طاقت دیں گے. نہیں, خدا کا بھی نظام ہے. یہ ان کے لیے مکڑی کا جالا ثابت ہوتا ہے. یہ اپنے ارد گرد ایسی دیوار کھڑی کر رہے ہیں جہاں یہ سانس بھی نہیں دے سکیں گے. پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین پر جو حملہ ہوا ہے اور جو آئین کو قتل کر دیا گیا ہے, اس کے خلاف اٹھیں. نہیں تو اس پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی کوئی چیز باقی بچے گی. پہلا حملہ کب ہوا, باقی ماضی کو چھوڑتے ہیں, 2024 میں دیکھ لیں. 8 فروری کو ریٹائر کیا, عوام کہہ کے رائے دے پر ڈاکہ ڈالا, لوٹ لیا ان کا مینڈیٹ عوام کا. یہ ڈاکو. اور آپ
آپ جانتے کہ سیاستدان تنہا ڈاکہ نہیں مار سکتے. ایک ڈاکوؤں کا کیا کہتے ہیں کہ گروپ بن گیا ہوا ڈاکو گروپ کہتے ہیں نا مافیا. یہ مافیا ہے ڈاکوؤں کا, جس نے فارم 47 کے تحت حکومت بنائی اور اس کے بعد پھر ایک اور غلطی 26 میں آنی ترمیم. پھر آپ دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ اور ہمارے جو عدلیہ ہے اس نے بھی جو رول پلے کیا ہے نا, بڑا ظالمانہ رول پلے کیا ہے. انہوں نے جو آئین اور قانون کی حفاظت کرنی تھی, انہوں نے آئین شکنوں کا اور قانون توڑنے والوں کا ساتھ دیا, اور ایک جماعت سے پہلے اس کا مینڈیٹ چھینا, پھر اس کے بعد پہلے سیٹیں چھین لی, اور ان کی 17 والوں کو 2 اکثریت دے دی. عوام دیکھ رہے ہیں آپ کے ہر قدم پہ اٹھاؤ گے انلیگل انلیجیٹیمیٹ, ہم اس کو نہیں مانتے. جیسے خان صاحب نے کہا, ہم اپنے ارادے سے, اپنے وطن سے محبت, آئین رول آف لا سے عشق, وہ ہمیں یہاں لے کے آیا ہے, اور اہل وطن کے حقوق کے لیے ہم مر دیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے, کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس طرح کے اقدامات کو دیکھ کر چپ رہنا بزدلی ہے. اس طرح کے ظلم کو اور وطن کی کشتی کو, جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آخری جو ہے نا آواز آ رہی ہے کہ ہمیں بچاؤ, آئین پاکستان کے لیے بچاؤ ہمیں. لہذا اس وقت اگر ہم چپ رہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنے وطن سے, پاکستان سے, آئین سے, قانون سے, اپنی اندر نسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جناب جو بھی اس وقت طاقتور ہیں, جو بھی یہ کام کر رہے ہیں, فورسز اس آئینی تبدیلی سے آپ کی فورسز ڈیڈلی ڈیمیج ہوں گی اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گی. دیکھتے نا, آپ کو پتا ہے فورسز کے اندر کیا ہوتا ہے, آپس میں ملا کر وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ایئر فورس اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم ہیں, نیوی والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں. آپس میں رائیولری بھی ہوتی ہے اور مسائل بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے آپ ان کو بڑی فوج کو مسلط کر دیں گے. پہلے کا مطلب ایک توازن تھا, آپ نے غلط کیا کیا ہوا تھا, جوائنٹ کی واسطہ کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو ویک رکھا ہوا تھا, سمبولک کر دیا ہوا تھا. آپ اس کو درگزر کرتے, باری باری تینوں فورسز کے بندے وہاں پر آتے, ایک تعادل اور توازن باقی رہتا, اچھا کوارڈینیشن ہوتا. یہ کیا کیا جا رہا ہے, ہر چیز تباہ کر دی ہے. پارلیمنٹ کو بھی تباہ کر دیا آپ نے, عدلیہ کو بھی تباہ کر دیا. اب جس ادارے نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی, آپ اس کو بھی کہاں لے کے جا رہے ہیں. اندرونی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی ان کے اندر. ہمیں ہمدردی ہے اپنے وطن سے. یہ راستہ ہی غلط ہے, یہ راہ نہیں ہے, یہ گم راہی ہے, یہ راہ گم کر بیٹھنا اور سرگرداں ہونا. 2024 میں 8 فروری کی رات جو راستہ گم کیا, یہ سرگرداں ہے, یہ سرگرداں گم راہ ہے, یعنی راہ گم کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو راہ گم کیے ہوئے کہاں جاتا ہے, کہاں پہنچتا ہے, وہ جہاں جا رہا ہے سرگرداں انسان. یہ سرگردانی ملک کو تباہی بربادی کرنے کی جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز, اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے, بھرپور مقابلہ کریں گے. اس سیاہ 27ویں آئینی ترمیم کو, پاکستان کی یہ متنازع ترین, بدنام زبانہ ترین جو آئینی ترمیم ہے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اپنے عوام سے یہ عہد کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں گے, اس سے زیادہ کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کا راستہ رکھیں گے. یہ جو خان صاحب نے اعلان کیا, میں ان کے ساتھ میں نے لی کہ آج رات 8:30 بجے پورے ملک کے اندر ہم نے جہاں جہاں ہم ہوں گے, جس جگہ بھی ہوں گے, شہر میں, قریے میں, گلی میں, محلے میں, گاڑی میں, ٹرین میں, جہاں ہیں, جہاز میں ہیں, ہم جہاں بھی ہوں گے دنیا میں, ہم نے آج اس آئین کے ساتھ, اس دستور کے ساتھ اور اس ظلم کے خلاف, ہم جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم نے فریاد بلند کر دیا اور آئین کا ساتھ دینے کا اعلان کرنا ہے. وہ کیا ہے, ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. اور باقی پھر جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز آج سارے پاکستان اور دنیا میں ہم اس نعرے کو بلند کریں گے اور اس تحریک کو ہم آگے لے کے چلیں گے. یعنی
بے شک دیکھیں ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں. افریقہ پاکستان کے بچے جوان جن کو تم نے مارا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے. گولیاں تم نے ماری ہیں, قتل کیا ہے. اگر ہمارے بھائی قتل ہو سکتے ہیں ہم بھی ہو سکتے ہیں, ہمیں بھی مارو. جب تک نہیں مارو گے ہم چیختے رہیں گے, چلاتے رہیں گے, اور جب تم ہمیں مار دو گے ہمارا خون بولتا رہے گا انشاءاللہ, ہم پیچھے نہیں رہیں گے. اعلامیہ کیا ہے؟ تحفظ آئین نے اس ملک میں اس سیاہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک عملی پروگرام ترتیب دیا ہے. اس کے نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسی ہفتے کمنگ ویک میں اسلام آباد میں ایک قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی, جہاں تمام دیگر سیاسی جماعتوں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, معاشرے کے دیگر طبقات, ان سب کے ساتھ مل کر 27ویں آئینی ترمیم اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک لائحہ عمل بنایا جائے گا. اسی ہفتے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم کی جعلی منظوری اور 1973 کے عمرانی معاہدے کی پامالی اور بربادی کے خلاف فارم 47 کی اسمبلیوں سے منظوری کے اگلے دن ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا. اس روز عوام سے ہماری اپیل ہوگی کہ جس طرح آج ہم نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں, اسی طرح عوام الناس اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس یوم سیاہ میں شریک ہوں گے, اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھیں گے, اور وکلاء عدالتوں میں اگر پیش ہوں گے تو کالی پٹیاں پہن کر اس کے خلاف احتجاج کریں گے. ہم یہ بھی اپنی سوچ, ریکویسٹ, ڈیمانڈ, آپ اس کو جو مرضی ہے کہہ لیں, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اب جبکہ یہ 27ویں ترمیم کے تمام خط و خال ہمارے سامنے آ چکے ہیں, کابینہ سے بھی اس کا ڈرافٹ منظور ہو چکا ہے, کمیٹی کے اندر بھی اس کے اوپر مشاورت جاری ہے, ابہام بہت حد تک ختم ہو چکا ہے, تو ایسے میں عدلیہ میں موجود باضمیر جج صاحبان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم پر اپنے خطوط کے ذریعے یا پریس کانفرنس کے ذریعے اس ترمیم پر اپنا موقف اور اپنے تحفظات کا اظہار عوام کے سامنے رکھیں. یہ آئین اب 1973 کا متفقہ آئین نہیں رہا, بلکہ پنڈی, لاہور اور لاڑکانہ کے اقتدار کی طوالت اور تحفظ کی انشورنس پالیسی بن چکا ہے. اس ضمن میں ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو آئین کو اس کی اصل شکل میں 18ویں ترمیم تک بحال کیا جائے, اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے, یا پھر پاکستان میں ایک نئے عمرانی معاہدے کی نئی بحث و تمہیز کا آغاز کیا جائے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد ملک گیر جلسے جلوسوں, کارنر میٹنگز کا آغاز ہو, اور اس کے لیے لائحہ عمل قومی کانفرنس کے فوراً بعد اسی ہفتے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا. ہمیں عوامی رائے سازی کا بھی آغاز کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جو سول سوسائٹی, میڈیا اور کاروباری طبقے, دیگر طبقات سے بامعنی حمایت اور مشاورت کا سلسلہ شروع کرے گی. اس مشاورت کو ہم صرف اوپر کی سطح تک محدود نہیں رکھیں گے, یہ کمیٹیاں یونین کاؤنسل لیول تک ہم پھیلائیں گے, تاجر تنظیمیں, کسان تنظیمیں, محلے یا علاقے کے بااثر نمائندگان ان تک لے کے جائیں گے,
اور ان کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دیں گے. عوامی رائے سازی کے لیے اس پر غیر ملکی اور ملکی جرائد و اخبارات میں پاکستان کا مقدمہ، پاکستان کے عوام کا مقدمہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہم ہر عوامی رائے ساز سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اپنے ان بائسڈ احساسات، خیالات، الفاظ کی شکل میں قوم کے سامنے رکھیں، اور اس میں ہم بھی اپنے خطوط کے ذریعے اس میں اپنا اوپینین شامل کرائیں گے. اس وقت بہت اہم توجہ اس بات پہ دینے کی ضرورت ہے کہ ملک کی ساری لیگل فریٹرنیٹی، جس سے میرا اپنا بھی تعلق ہے، کہ وہ اپنی نظروں کے سامنے independence of judiciary and the judicial structure that we worked with، وہ اب اس طرح کا نہیں رہے گا، وہ منہدم کر کیا جا رہا ہے. بار کاؤنسلز کا، وکیلوں کا، لیگل فریٹرنیٹی کا اس کے اندر کردار کلیدی ہوگا. ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بار کاؤنسلز اور وکلا تنظیمیں اس تحریک میں شمولیت کو یقینی بنائیں، اور ہم اس قومی کانفرنس میں یہ دعوت ان تک بھی پہنچائیں گے، اور ان کی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد اس قومی کانفرنس میں شریک ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جج صاحبان ہیں، ہم ایک وفد تشکیل دے کر ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور ان سے بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ادارہ جس کے اندر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، سرو کیا، آج اس ادارے کو مٹانے کے لیے حکومت 27ویں ترمیم کے ذریعے حملہ آور ہے، اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. اس موقع پر یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے طے کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تاریخوں کے ساتھ اس نیشنل کانفرنس، قومی کانفرنس کے بعد جلسے جلوس اور دیگر ایکٹیویٹیز کا جو اسکیجول ہے وہ اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. واپس چاہتا ہوں میں تو جب سے پارلیمنٹ بنی تھی میں اس رائے کا تھا کہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوآپریشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے مینڈیٹ کے جوڑ ہے. زر اور زور کی بنیاد کے انہوں نے پاکستان کے کروڑوں عوام کا مینڈیٹ چھینا ہے. ان سے اگر مذاکرات بھی ہوں تو مذاکرات اس بنیاد پہ ہوں گے کہ میرا لوٹا ہوا مال واپس کر. اس کے لیے نہیں ہوگا کہ آئے بسم اللہ لاما صاحب آپ وہاں چیئرمین بن جائے، محمود وہاں چپڑاسی بن جائے، آپ فلانا وہاں سیکرٹری بن جائے. نہیں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. آپ نے اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو جیل میں ڈالا ہے، اور جب ان کے لیے بنیادی انسانی حقوق کا استعمال ہوتا ہے آپ نے ہمارے بچوں کو مارا ہے. وہ باتیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے جو ہماری بہنوں ماؤں کے ساتھ کیا ہے اس کا حساب کہاں لیں گے؟ یہ اتھارٹی کو کس نے دی ہے؟ ہمارا آئین یہ کہتا ہے، خدا بھی کہتے ہیں، عالم صاحب بیٹھے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے کسی کو برا بھلا مت کہو، لیکن مظلوم اگر کچھ ہے تو خان صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر سر آپ سیاسی کارکن رہے. ہمارا کیا کہتے ہیں وہ لوگ اس پہ ہوتے ہیں کہ میرے باپ کا اتنا بینک بیلنس ہے، میرے دادے کا اتنا وہ ہے. ہمارا بینک بیلنس جمہوری آزادیاں رہی ہے. اگر کوئی بھی، میں نے پوچھا بھی نہیں، یہ میرے دوست ہیں، مجھے سینئر ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کوئی بھی ایسی آئین ترمیم جو پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی ہو، جو عوام کی طاقت کو مضبوط کرتی ہو، جو سول سپریمیسی کو مضبوط کرتی ہو، ہمارا ووٹ انکنڈیشنلی اس بدبخت حکومت کے پاس ہے.
حالانکہ وہ نمائندہ نہیں ہے, یہی حق نہیں ہے کہ وہ کریں. جنرل کا نام نہیں, میرے باپ کا بھی نام نہیں آنا چاہیے. جی دوسری بات دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی شخص امیونٹی حاصل نہیں کر سکتا اپنے جرائم کی مناسبت سے, اپنے مس یوز آف پاور کی بنیاد سے. دنیا میں رائے ہے کہ جن کو پاور دی جاتی ہے چیکس ہوتے ہیں. آپ پاور دیتے ہیں حکومت کو, پارلیمنٹ چیک ہے, عدلیہ چیک ہے, اور عوام کا شعور بھی چیک ہوتا ہے, اور اس کے پریشر کی وجہ سے چیزیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں. جب ہم سارے چیکس ہی ختم کرتے ہیں تو یہ تو خدا متعال کسی کو بھی مطلب اذان بنانے کی اجازت نہیں. دیکھیں ایک بحث ہے کہ باپ اولاد کا ولی ہے, اولاد کا ولی ہے, تاکہ جو بچے ہیں ان کی جو مصلحتیں ہیں, ان کی جو بینیفٹس ہیں وہ محفوظ رہیں. اگر باپ ان کے بچوں کے جو بینیفٹس ہیں یا انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف کام کرے گا تو اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ صرف حق حکومت کھو بیٹھتے ہیں اگر ایسی قانون سازی کریں یا ایسے اقدامات کریں, حق حکومت کھو بیٹھتے ہیں. اللہ اپنی طرف سے کسی ظالم کو حق نہیں دیتا پر حکومت کرے, کسی چور کو, کسی ڈاکو کو, کسی رازن کو, کسی اقتدار کے بھوکے کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا پر مسلط ہو جائے. اور اسی لیے عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو رول آف لا پر ایمان رکھتے ہوں, جو آئین کی سپرمیسی پر ایمان رکھتے ہوں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انسانوں کی, جو سول رائٹس ہیں ان پر ایمان اور باور رکھتے ہو. اللہ نے ہمیں حق دیا ہے انتخاب کا اور مجبور نہیں کیا کہ ہمیں ادھر جائے نہ ادھر نہ جائے, آزاد چھوڑا ہے. اور اسی آزادی میں خارج کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جو کم از کم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اللہ کی حاکمیت کے اندر وہ اصول جاری و ساری ہیں. اللہ نے ایک نبی بھی ظالم نہیں بنایا ہے. اللہ نے کبھی کسی کو, خدا خود کہتا ہے کہ میں نے پہلے پڑھی اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے فرعون کو حکومت بھی دی تھی, فرعون نے چھینی تھی. یہ ظالم ہے, لہذا ان کی حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. یہ جو بھی کر رہے ہیں اس وقت اپنے آپ کو پاورفل کر رہے ہیں. یہ آئین اور دستور کے جب خلاف ہے تو آئین میں سپریم کون ہے؟ قرآن و سنت, اور اللہ سپریم ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ کیا قرآن مجید نے اور سنت نے کسی کو کہا کہ چھوٹ آپ کو, آپ جو مرضی کرو, اور آپ پھر تا مر موت, شکر ہے یہ نہیں لکھا کہ قیامت کے بعد پھر کوئی چھوٹ ہوگی. یہ چاہتے ہو کہ اب یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ہر جگہ نہیں, اللہ ان سے یہاں بھی انتقام لے گا ظالموں سے, اس دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے گا, مکافات عمل کا قانون ہے, اور آخرت میں نشان. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ وہ مانتے ہیں, اسی لیے اسے رکھا ہوا ہے. کب؟ جب کسی ڈکٹیٹر کو 10 سال کی بدکاریوں کی چھٹی دی جاتی ہے تو پارلیمنٹ کا ریزولوشن آ جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ معاف, ضیاء کے دور میں جو کچھ ہوا معاف, کراچی میں جو کر صاحب پیپل پارٹی نے قیام کیا تھا پنڈی میں, یہ جو کچھ ہوا تھا یہ معاف. اس لیے انہوں نے رکھا ہے. آج یہ کہا جا رہا ہے پھر کس کو آپ پکڑیں گے؟ فلانے کو زندگی بھر کے تمام جرموں کا فوجداری ہو, وہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, پھر انصاف کی ضرورت کیا؟ خدا تعالیٰ نے تو اپنے پہلے نبی پیغمبر اس کو آدم علیہ السلام ایک معمولی لفظ پہ فارغ کر دیا. دیکھو اس بات سے میں نے آپ کو صرف اس سے منع کیا کہ وہاں مت جاؤ, تم چلے گئے نکلو. انہوں نے بات کی کہ کسی ظالم کو پیغمبر نہیں بنایا. میں اس پہ یہ ایڈیشن کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اس وقت تک نبی یا پیغمبر نہیں بنایا جب تک اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ظالم ترین حکومت کے سامنے کھڑا نہ ہو. پہلی طور پر کانفرنس اس لیے تھی کہ آئین کو بچانے کی لیے تاریخ شروع کرنی ہے. آپ نے ساری دنیا کے مسائل ڈال دیں. دیکھیے اس چیز میں مکمل وضاحت ہے, پورے ملک کا بچہ جانتا ہے. کوئی اس کمرے میں موجود شخص یا جو لوگ یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں, ملک کے اندر ہیں, ملک سے باہر ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے نظام میں کس کا اثر ہے اور کس کی بات مانی جاتی ہے اور کس کا تسلط ہے.
اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے بارے میں بھی کسی کو ابہام نہیں کہ ہم سیاستدان اور ہمارے سیاستدانوں کے اندر موجود ایک گروہ وہ ہمیشہ کلوژن کے لیے، وقتی اقتدار کے لیے وہ اپنی سروسز پیش کرتا ہے. اور اس وقت صرف یہ بات سیاستدانوں تک محدود نہیں رہ گئی، ہماری ہائیسٹ کورٹس آف دا لینڈ، ان کے جج صاحبان کا بھی ایک گروہ ہے جس نے اپنی سروسز پیش کر رکھی ہیں. اور وہ میثاق جمہوریت اور وہ جمہوریت کی دائی جماعتیں جن کے نزدیک ووٹ کو عزت دو ان کی سیاست کا ایک کارنر سٹون تھا، وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کہ جس کے لیے اس آئین کا دفاع 1973 کی آئین کی سیاست تمام قربانیاں نہ صرف ان کی قیادت کی بلکہ ان کے لاتعداد ورکرز کی. افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اور ساری پولیٹیکل کلاس جو اس وقت حکومت میں ہے، دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کبھی یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ پپٹس اینڈ پونز کا کردار ادا کریں گے اور پاکستان کے عوام اور ان کے بنیادی ریاست کے معاہدے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوں گے. آپ نے ایک میں بلاغت میں کہتے ہیں کہ الکنایۃ ابلغ من التصریح، صراحت کرنے سے، واضح بیان کرنے سے جو کنایا ہوتا ہے نا اس میں بڑا مزہ اور لطف ہوتا ہے، جیسے نکے کا بات لطف ہوتا ہے. جو سب سے بڑا ڈاکو ہے یہ شرازی صاحب سوال لے لے کہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 10 سالوں کا پلان لے کے آ رہے، جو ساری زندگی کا پلان لے کے آ گئے ہیں. بتائیے گا کیا حکمت عملی آپ کے پاس، پلان بی کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ مشاورتی اجلاس بلاتے ہیں تو وہاں پر پولیس آپ سے پہلے پہنچ جاتی ہے، جب آپ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بقولیار لوگ گولیاں چلتی ہے. تو کیا پلان ہے آپ کے پاس، پلان بی؟ اور دوسرا جو اس ملک کے نوجوان ہیں وہ کیا کریں گے، کیا آپ ان کا مستقبل ہے؟ آج یہاں سب نے بھی اپنے میٹنگ میں پہنچنا ہے.